میں سب سے پہلے تو آپ تمام جتنے منتظمین ہیں اور اس پروگرام پہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں سب کو سلام اور آداب پیش کرتا ہوں۔ میرے تمام تر دعائیں جو ہیں اور تمام خراج تحسین جو ہے وہ جموں کشمیر کے تمام شہداء کے لیے ہے، جن نے اپنی عظیم آزادی کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور بالخصوص آج جو ہمارے بھائی، ہمارے قائدین، ہمارے لیڈر، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان جو ہیں کشمیر میں آج جیلوں میں اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اگر اجازت ہو، یہ ہمارے جموں میں کرشن دیو سیٹھی صاحب ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے خاندان سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی جو ہے جدوجہد آزادی میں گزاری اور انسانیت کی خدمت میں زندگی جو ہے بسر کی ہے۔ میں نے دوستوں کے ساری گفتگو سنی ہے، ماشاءاللہ بڑی دل کی گہرائیوں سے باتیں ہوئی ہیں، لیکن جو حقائق ہیں ان سے ہمیں چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک جو معروضی میرے خیالات ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جموں کشمیر ریاست جو ہے یہ نہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر کی اپنی شناخت قانونی، آئینی، اخلاقی، سیاسی جو ہے یہ دنیا بھر میں مسلمہ ہے، اور اس کے اوپر قانون آزادی ہند نے پہلی مہر لگائی اور اس کی توثیق جو ہے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں نے کی ہے۔ جو لوگ بھی آج اس کو نہیں مانتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ یہ اختلاف ہے کہ جموں کشمیر جو ہے نہ آج ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی اپنی حیثیت جو ہے وہ قائم ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ نمبر دو بات جو ہے کہ عملاً آج جموں کشمیر جو ہے یہ تقسیم ہے، یہ 3 نہیں بلکہ 4 حصوں میں بٹ چکا ہوا ہے۔ ایک حصہ پاکستان کے ساتھ ہے، ایک حصہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، اور ایک حصہ جو ہے آج چین کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس کے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر آج جب ہم جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا جموں کشمیر نجات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان 3 قوتوں سے بالخصوص مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے، جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، اور تمام ہماری جتنی بھی کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ریاست جموں کشمیر کی جو اپنی شناخت ہے اس کو بحال کرتے ہوئے جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی آزادی کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ اب یہاں ایک تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو پرو انڈیا ہیں وہ ہندوستان کے حق میں بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے علاقے حامی وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، جو جموں کشمیر کا وحدت چاہتے ہیں، جموں کشمیر آزادی چاہتے ہیں، وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بنیادی اختلافات ہیں۔ اور آج میں جب یہ سن رہا تھا، وہاں ہمارے دوست انگلستان میں لارڈ کربان صاحب بھی اور خالد محمود صاحب بھی، جب وہ بھی اپنے وہاں پارلیمنٹ ممبران سے بات کرتے ہیں تو ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علاقے پاکستان ہو تو پھر پاکستان جو ہے وہ خود موجود ہے، وہ اپنی بات خود کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہندوستان سے جو ہے وہ ٹھیک ہے، پھر ہندوستان تمہاری بات کرے گا۔ ہمیں ہندوستان کی حقیقت، پاکستان کی حقیقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے کشمیر کے اوپر معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں۔ پہلا معاہدہ سنتاس معاہدہ ہوا، جس کے اوپر جناب اس وقت کے پاکستان کے صدر ایوب خان صاحب نے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کو یہ رعایت بھی دے دی کہ کشمیر دریاؤں کے اوپر جناب بجلی گھر بھی بنائیں اور وہاں مقامی پانی بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر تاشقند ہوا، اس کے بعد شملہ معاہدہ ہوا۔ ابھی آپ ساری باتیں جو دوست کر رہے تھے مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ یہ ملک اصل میں جموں کشمیر کے عوام کا ہے، نہ یہ ہندوستان کا ہے نہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان کا ہوگا جب علاق ہوگا، ہندوستان کا تب ہوگا جب اس کے ساتھ ہمارا علاق ہم مانیں گے۔ ابھی ہم دونوں کو نہیں مانتے ہیں، اب وہ مرحلہ آیا نہیں علاقے جموں کشمیر کا، تو اس مرحلے سے پہلے ہی ہم اتنے بٹ گئے ہیں، اتنے تقسیم ہو گئے ہیں کہ آج ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ میری پہلی گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے تمام عوام، جس میں مسلمان بھی ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں، جس میں بدھسٹ بھی ہیں، جس میں عیسائی بھی ہیں، یہ تمام جموں کشمیر کے شہری جو ہیں ان کا اتنا ہی حق ہے جموں کشمیر کے اوپر جتنا میرا حق ہے، یا جتنا لارڈ قربان صاحب کا حق ہے، جتنا ماریا کا حق ہے۔ تو اصل میں ہم اپنے حق کے اوپر دوسروں کے حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بات اس انداز میں کرنی چاہیے کہ جموں کشمیر کی اگر آپ وحدت چاہتے ہیں تو پھر جموں کشمیر کی تمام قومیتیں جو ہیں، جتنے بھی یہاں لوگ رہنے والے ہیں،
ان کے خیالات کا، ان کی رائے کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کا احترام ہو تو پھر دوسروں کی رائے کا بھی آپ کو احترام کرنا پڑے گا۔ یہ وہ میں باتیں کر رہا ہوں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں، اور میرے ساتھ کافی لوگوں کو اختلاف رائے بھی ہے جسے میں ویلکم بھی کرتا ہوں، لیکن آج جس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم یونوں سے مایوس ہیں، ہندوستان پر تنقید کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہمیں شکایت ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا ہے، خالی وعدے کرتے ہیں کہ جناب ہم اخلاقی، سیاسی، سفارتی سپورٹ کریں گے، لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کشمیر کے لوگ جو ہیں جس قیامت کے حضیض سے گزر رہے ہیں، وہ جموں کشمیر کے عوام ہی سے محسوس کر سکتے ہیں، باہر کی دنیا کو بہت کم اس کا احساس ہے۔ ابھی میں جب سحر کی بات سن رہا تھا، مجھے شبیر شاہ صاحب یاد آ رہے تھے، انہوں نے ساری زندگی جو ہے جیل میں گزاری۔ یاسین ملک صاحب جو ہیں تہاڑ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، آسیہ اندرابی صاحب نے بھی اپنی زندگی ساری جیل میں گزاری، ان کے خامد نے بھی زندگی گزاری، کئی ہمارے نوجوان وہاں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ شہادتیں جو ہیں، یہ قربانیاں جو ہیں، یہ کب تک جاری رہیں گی؟ ہمیں اس کے اوپر اس کا ایک تجزیہ کر کے ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اصل میں ہماری بدنصیبی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو اس انداز میں پروجیکٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ ہماری بات ہی مانے جائے۔ دنیا آپ کی بات نہیں مانے گی، دنیا آپ کی بات تب مانے گی جب آپ حقائق پسند ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر کی وحدت، اس کا تشخص جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ قائم تبھی ہوگا جب آپ تمام جتنی قومیتیں ہیں، جتنے علاقوں کے لوگ ہیں، ان کی رائے کا احترام کریں گے، وہ مل بیٹھیں، ایک کنسنسس تیار کریں۔ میں نے یہ بات سنی پہلے ایک مقرر، جب میں یہاں بیٹھا ہوں میں سن رہا تھا، غالباً بابو صاحب تھے، کہہ رہے تھے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں، ان کو مل بیٹھنا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی رائے ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مل کر بیٹھ کرنے کی کوشش کریں، اور تمام اپنے اختلافات جو ہیں ان کو جناب کچھ لمحوں کے لیے الگ کر کے، جو حقائق انہیں تسلیم کر کے، جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کی زندگی کی آسائشوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے ہم جموں کشمیر کو اگر تقسیم سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم سب کو مل کر بیٹھ کر ایک رائے تیار کرنی پڑے گی، اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہماری رائے یہ ہے، فیصلہ آخر ہم نے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بر صغیر کی آزادی کا جناب حصہ ہے، تو بر صغیر تو تقسیم ہوا ہے، یہ حقائق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہندوستان تقسیم ہوا، اور ہندوستان کے اندر جب میں جتنے دفعہ وہاں دلی میں بھی گیا ہوں، میں وہاں لوگوں سے ملا ہوں، ماریہ جو ہیں یہ بھی وہاں رہی ہیں، جاتی رہی کانفرنس میں، ہم نے وہاں یہی بات سنی ہے کہ ہندوستان بٹنا نہیں چاہیے تھا۔ آج ہندوستان کا ہندو جو ہے اس کے اندر یہ ایک قلق ہے، دکھ ہے کہ ہندوستان تقسیم کیوں ہوا ہے، وہ اسے اپنی ماتا دھرتی سمجھتا ہے۔ اب ان کی اپنی رائے ہے۔ ہم پاکستانی مسلمان جو ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ہم ایک قوم ہیں، ہمارا یہ حق ہے کہ جو ہندوستان تقسیم ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، جو پاکستان بنا ہے ٹھیک بنا ہے۔ تو اب ان بر صغیر کا مسئلہ جو ہے وہ تو تقسیم کا مسئلہ ہے، اور تقسیم جو ہے آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، لیکن وہ بھی تقسیم ہوا۔ پنجاب بڑا صوبہ تھا، وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ بھی تقسیم ہوا۔ اب اس انداز سے اس سے پہلے جتنے مذاکرات ہوئے ہندوستان کے، پاکستان کے، دیگروں کے، جس میں بھٹو صاحب بھی شامل ہیں، سورن سنگھ بھی شامل ہیں، پنڈت نہرو بھی شامل ہیں، غلام محمد بھی شامل ہیں، اب میں سب کا نام کیا بتاؤں آپ کو، جتنے مذاکرات ہوئے ہیں ہمارے سامنے سارا ریکارڈ ہے۔ اس میں آخر بات یہاں ٹوٹتی ہے کہ جناب جب ہندوستان تقسیم ہوا، پنجاب تقسیم ہوا، بنگال تقسیم ہوا، تو پھر جموں کشمیر جو ہے اس میں دو قومیں رہتی ہیں، مسلمان اور غیر مسلم، اور لہذا یہ بھی تقسیم ہو گیا۔ ہمیں یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ مسلمان جو اکثریت میں ہیں، ان میں ایک بڑا طبقہ جو ہے پرو انڈیا بھی رہا ہے۔ اب آپ نیشنل کانفرنس کو، پی ڈی پی کو، ان کو کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ تو پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے مسلمان بھی بٹے ہوئے ہیں، اور جناب یہاں پر قومیں جو ہیں وہ دو رہتی ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اے جموں کشمیر جو ہے اس نے تقسیم ہونا ہے یا اس نے ایک وحدت قائم کرنی ہے۔ اگر وحدت آپ نے قائم کرنی ہے تو پھر میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ فرگیٹ اس کو، سیکورٹی کونسل بھول جائیں ابھی آپ، جموں کشمیر کے عوام جو اس طرف ہیں جہاں بابو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں مل کر ایک کنسنسس تیار کرے، اور یہی کیفیت آزاد کشمیر کی ہے۔ اور گلگت جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے الگ ہے، اس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہم ایک کنسنسس تیار کر کے ریاست کی عبادت کے لیے ایک پیغام دیں۔ دنیا ساری جو ہے
اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کے قبضے میں ہے یا جموں کشمیر کو پاکستان کے قبضے میں جانا چاہتا ہے۔ میں نے دنیا ساری میں جتنی بھی سفارتکاری کی ہے، مجھے ہمیشہ یہی جواب ملا ہے کہ بھائی اگر آپ علاقے پاکستان چاہتے ہیں تو پھر پاکستان خود فری کے سیکورٹی کونسل میں پاکستان ہندوستان سے بات کرے گا اور مذاکرات وہ کریں گے، آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اگر آپ خود مختار کشمیر کے حامی آزادی چاہتے ہیں تو پھر آپ بات کریں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اب میں خود کر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جموں کشمیر کے عوام کو آزادی اپنی چاہیے، علاق نہیں چاہیے، تو دنیا ساری آپ کی سپورٹ کرے گی۔ اگر آپ کو علاق پاکستان چاہیے، علاق ہندوستان چاہیے، پھر دنیا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور سیکورٹی کونسل اس وجہ سے خاموش ہے کہ جب آپ نے شملہ اکارڈ کیا ہے، آپ نے بائی لیٹرلزم کا مسئلہ جو ہے خود پیش کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایشو جو ہے یہ بائی لیٹرلزم کا ہے، تو پھر دنیا ساری آپ کو برطانیہ کے جو ہیں وہاں پر نمائندے جو ہیں وہ بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ لیٹ انڈیا اینڈ پاکستان ڈیسائیڈ۔ اور ابھی کل جو یوم یکجہتی یہاں منایا گیا ہے، اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہی بات کہی ہے کہ ہم ہندوستان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب مذاکرات کی بات جو ہے وہ شملہ اکارڈ ہے، اس میں جموں کشمیر کے عوام کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ لہذا میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کی اکائی جو ہے یہ قائم ہونی چاہیے، ہمیں ایک کنسنسس تیار کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے اپنی رائے پیش کرنی چاہیے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اس کا حل یہ چاہتے ہیں۔ اس کا حل جو ہے الٹیمیٹلی جموں کشمیر کے عوام نے نکالنا ہے۔ یہ دنیا میں بڑی بھول ہے کہ جناب ہندوستان کی بڑی طاقت ہے اور وہ قابض رہے گا جموں کشمیر کے اوپر۔ پاکستان ایٹمک قوت ہے، یہاں پر جنگ ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر جنگ ہوگی، نہ پاکستان جنگ کرنا چاہتا ہے نہ ہندوستان جنگ کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان نے جناب بڑے آرام سے قبضہ کر لیا کشمیر کے اوپر، اس کا آئین بھی ختم کر دیا، اس کی اسمبلی بھی ختم کر دی، اس کے تمام جتنے بھی اب سروسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں۔ اب زمین پر وہاں پر جناب اپنے لوگ آباد کر رہے ہیں۔ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان تو سیکورٹی کونسل میں جا کے شکایت بھی نہیں کرتا ہے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیانات ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو سیکورٹی کونسل میں میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی چائنا نے کروائی ہے، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا جی کہ جناب فلاں یہ کر دے گا وہ کر دے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اور میری معلومات کے مطابق جب ہندوستان نے کشمیر کے اوپر یہ غصبانہ قبضہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ 370 ختم کیا، 35 الوی ختم کیا اور انٹیگریٹ کر کے یونین کا حصہ بنا دیا ہے، تو پاکستان کو اس سے پہلے اس کی اطلاع تھی، یہ ہمیں علم ہے اس بات کا۔ اور میں نے یہ بات ماریا جانتی ہے، میں نے کئی بار یہ میٹنگ میں یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے بڑے آرام سے یہ موجودہ سٹیٹس کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ لہذا میں یہ لمبی شکایت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہے۔ ہم کشمیری بٹے ہوئے ہیں، ہم بات مان کی بولیاں بولتے ہیں، ہماری 600 سیاسی جماعتیں ہیں۔ انگلستان میں آپ ہوں تو ہم بھی آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان میں آپ ہوں یہاں بھی سیاسی جماعتیں، آزاد کشمیر میں بھی سیاسی جماعتیں۔ ہم نے اصل میں کشمیر ایشو کو آج کمرشلائز کر دیا ہے۔ ہم اس کے اوپر جناب پرورش پا رہے ہیں، ہم وظیفے کھا رہے ہیں، ہم نوکریاں لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر ایک سوچ جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جناب پاکستان کشمیر کو آزاد کروائے، جناب ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے، تو یہ اس طرح سے بات نہیں بنے گی۔ آخری بات جو میری ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی بڑا زوم ہے۔ میں نے یہ بات دلی میں بھی کہی تھی، وہاں اس وقت منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے۔ میں نے کہا اگر طاقت جو ہے، اگر یہی ایک معیار ہوتا کسی ملک پر قابض رہنے کا، تو پھر آج انگریز برِ صغیر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ جب انگریز نے برِ صغیر کو چھوڑا تو وہ سپر پاور تھی، اس نے سیکنڈ ورلڈ وار جیتی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہندوستان کے لوگوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے تو ہندوستان کو آزادی دینی حاصل کرنی پڑی اور انگریز کو یہاں سے جانا پڑا۔ ایسے ہی انڈیا یہ مت کہے کہ جناب انڈیا سپر پاور ہے یا ہندوستان میں اس کی آبادی زیادہ ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر یہ زوم ہے تو یہ بھی اس کی بھول ہے۔ یہ طاقت جو ہے یہ کسی قوم کو، کسی انسان کو، کسی ملک کو غلام نہیں رکھ سکتی ہے۔ اگر طاقتی معیار ہوتا تو پھر آج امریکہ دنیا ساری کے اوپر حکمران ہوتا۔ اگر طاقتی معیار ہوتا پھر جناب چین جو ہے دنیا ساری کے اوپر حکمران ہوتا۔ تو طاقت معیار نہیں ہے، یہ انڈیا کے اندر بھی بھول ہے۔ پھر آج جیسے دوستوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ آج جو ہندوستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں جو ان کے ساتھ عشر ہو رہا ہے، جو ہندوستان کا رویہ ہے وہاں پر حکمرانی کا، حکومت کا، اس رویے کو دیکھ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی اپنی جو کیفیت ہے اس کے اندر ایک ہجان ہے اور وہاں پر لوگوں کے اندر ایک خوف ہے۔ تو جب ہندوستان کی اپنی ہجانی کیفیت ہے
تو کشمیر کے اوپر ہندوستان کا قبضہ رہنا جو ہے ناممکن ہے۔ اور آخر میں اس عزم کے ساتھ کہ ہمارے جموں کشمیر کے اس پار جو ہمارے نوجوان ہیں جن نے آج جموں کشمیر کی آزادی کا علم بلند کیا ہوا ہے، جو سڑکوں پر، گلیوں میں، جیلوں میں اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کا عزم جو ہے وہ سری نگر میں نے دیکھا، وہ جموں میں نے دیکھا۔ اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان جو ہے، اس کی بات ابھی چھوڑیں، ہم نہیں کرتے ہیں، ماریہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، یہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ یہاں پر صرف ایک امید ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو آزادی ملے گی، اور ہم سب ایک دن متحد منظم ہو کر جموں کشمیر کا جو ملک ہے اس کو دنیا کے نقشے میں ایک نئے عزم کے ساتھ منظر عام پر لائیں گے۔ اور مجھے قائد اعظم کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے پہلے دن جب ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے لاہور میں، تو انہوں نے سیدھی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پیپل آر فائٹنگ فار دیئر اون فریڈم۔ قائد اعظم نے علاقہ نام نہیں لیا ہے، حالانکہ ہم لوگ یہاں قائد اعظم کے نعرے لگاتے تھے، علاقے پاکستان کے نعرے لگاتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی صاف بات کی۔ اور پاکستان کا جو ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں جو آپ دعویٰ جو ہے اسے بھی آپ لوگ پڑھیں، آپ کے پاس وسائل بھی موجود ہیں۔ پاکستان نے وہاں پر یہی موقف اختیار کیا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ موقف جو ہے پاکستان کا UN میں تھا، اور یہی گوپال سوامی آئیر صاحب ہندوستان کا نمائندہ، اس کا آپ موقف پڑھیں، 15 تاریخ کی اس کی تقریر ہے، 15 جنوری 1948 کی، اس میں دو ٹوک بات وہاں پر کہی ہے کہ انڈینز اسٹانس آن کشمیر از دس that ultimately the people of Jammu and Kashmir will decide their future. They are free to decide to accede to India or to Pakistan or to claim their complete independence and to become member of the United Nations. اب یہ گوپال سنگھ نے اس میں یہ بات ہندوستان کے نمائندے نے وہاں پر کہی، اور یہی بات پاکستان کے نمائندے میں کہی، لیکن جموں کشمیر کے لوگ جب خود تقسیم ہیں تو اس لیے جناب رکاوٹ جو ہیں اس میں سب سے ہم لوگ خود بنتے ہیں۔ میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے، میں اس پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ نے جو میری باتیں سنی ہیں اس پر میرا خیال ہے تھوڑی سی غور کریں گے، اور حقائق کے ساتھ آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔